رخ مصطفیٰ کی ثنا کر رہا ہوں، خدا کی میں سنت ادا کر رہا ہوں۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، روئے پیمبر نظر آئے، ہماری جھولی میں سب سے بڑی خیرات نسبت مصطفیٰ ہے، اور ایمان بالآخرت اور ایمان بالقیامت ہو نہیں سکتا جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی قیامت کے بارے میں ایک ایک خبر پر ایمان نہ لائے، کامل محکم ایمان نہ ہو، اس وقت تک آخرت پر ایمان نہیں ہو سکتا، اور جب تک ایمان بالآخرت نہ ہو بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا، اس لفظ از یا ازا کے پس منظر میں اور اس کے پردے میں اذکر معذوف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وَيَا سید البشر، یا صاحب الجمال وَيَا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور توفیق سے اور نبی مکرم شفیع معظم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے آج اسد بشیر صاحب اور راشد بشیر صاحب کی رہائش گاہ پر ان کی میزبانی میں عظیم الشان درس عرفان القرآن جو کہ حلقہ درود کا ایک حصہ ہے، اس عنوان سے یہاں جمع ہے۔ یقیناً وہ لمحے، وہ ایام بڑے بابرکت ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا فہم حاصل کرنا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا یا سننا، اور ایسی محافل کا انعقاد کرنا جہاں ایک طرف ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں کہ زندگی کے خوبصورت لمحات جو فکر قرآن میں، فہم قرآن میں اور ذکر قرآن میں ہم گزار رہے ہیں، آج کی اس تقریب سعید میں خصوصی خطاب کے لیے حضرت علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ خطاب فرمائیں گے، جو کہ تشریف لا چکے ہیں اور شاگرد رشید ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے۔ انشاءاللہ ہم ان کی گفتگو سنیں گے، اختصار کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ بلا تاخیر تلاوت قرآن مجید سے آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا جناب قاری محمد حنظلہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. سب حضرات ایک مرتبہ مل کر دروشی پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب حضرات مل کے پڑھیں نا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے. در تمہارا چھوڑ کر سوئے
جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر اور بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گئے، اور بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گئے، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر۔ رخ مصطفیٰ کی ثنا کر رہا ہوں، رخ مصطفیٰ کی ثنا کر رہا ہوں، خدا کی میں سنت ادا کر رہا ہوں، رخ مصطفیٰ کی ثنا کر رہا ہوں، خدا کی میں سنت ادا کر رہا ہوں، اور یہی ارتقا کی ہے صورت یقینی، آقا تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، اور نگاہوں میں ہے ہیج سارا زمانہ، نگاہوں میں ہے ہیج سارا زمانہ، کہ میں ذکر صلی علی کر رہا ہوں، کہ میں ذکر صلی علی کر رہا ہوں، اور نہیں جانتا سارے آداب لیکن، نہیں جانتا سارے آداب لیکن نماز محبت ادا کر رہا ہوں، نماز محبت ادا کر رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں آپ میں نعت و تلاوت و نعت کے بعد میں باقاعدہ سلسلہ نعت کا آغاز کرنے کے لیے گزارش کروں گا جناب حاجی محمد سلیم چشتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ گکھڑ سے تشریف لائے ہیں، ایسے نئی جذبے سے نعرہ لگائیں تاکہ سب کی حاضری ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عصمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رہتے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رہتے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ الپل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے
खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन बनाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन बनाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल डरना है नस्ल करीमों की लजपाल डरना है। इज्जत से न मर जाए क्यों न नामे मोहम्मद पर, इज्जत से न मर जाए क्यों न नामे मोहम्मद पर। यूं भी दिन हमने इस दुनिया से जाना है। महरूम करम इसको रखना ना सरे महशर, महरूम करम इसको रखना ना सरे महशर। जैसा है नसीर आखिर साहिल तो पुराना है। जैसा है नसीर आखिर साहिल तो पुराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। मैं मुरीद अलीदा, मैं मुरीद अलीदा, मैं मुरीद अलीदा। हो मेरा पेशवा अली, ओ मेरे पीर दा सवाली, ओ दुनिया दा हर वली है। मुरीद अलीदा, मैं मुरीद अलीदा। अली दम दम अली दम दम, अली दम दम अली दम दम, अली दम दम अली दम दम, अली दम दम अली दम दम। एहो नारा चिश्तिया, एहो नारा कादरी, 5 नारे बांधनी, 1.25 लाख नाराए हैदरी हैदरी। आज उसी हल्का दरूद को दरसे इरफानुल कुरान का उन्वान देकर इंतहाई मुहतरम वाजिबुल एहतराम जनाब असद बशीर साहिब ने हम सब के लिए बैठने का भी इंतज़ाम किया है और फ़हमे कुरान सीखने का भी इंतज़ाम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पहली तकरीब में अहले इलाका की एक कसीर तादाद यहाँ मौजूद है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम एक खूबसूरत खिताब समाअत करेंगे। अभी अभी हमारे दरमियान शहर गखड़ से हज़रत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद कादरी साहिब दामत बरकात मुलालिया, साहिबजादा डॉक्टर ज़ुबैर अफजल साहिब दामत बरकात मुलालिया, आपके साहबजादगान
اور بزم حسان کے کثیر تعداد شہر گکھڑ سے تشریف لائے، ہم ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ صاحبزادہ موہد صاحب، صاحبزادہ علی حسین صاحب، منیب حسن صاحب اور دیگر تمام آنے والے مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا میزبان محفل جناب اسد بشیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ محبت اور عقیدت سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت و شان مصطفیٰ۔ باوازِ بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رخ انور نظر آئے اٹھوں جو لحد سے، رخ انور نظر آئے جب آنکھ کھلے، روئے پیمبر نظر آئے جب آنکھ کھلے، روئے پیمبر نظر آئے اٹھوں جو لحد سے، اور یا رب مجھے کونین کا محور نظر آئے، یا رب مجھے کونین کا محور نظر آئے، مشتاق کو پھر روضہ اطہر نظر آئے، مشتاق کو پھر روضہ اطہر نظر آئے اٹھوں جو لحد سے، اور بڑھ جائے گی کچھ اور، بڑھ جائے گی کچھ اور میری تشنہ نگاہیں، بڑھ جائے گی کچھ اور میری تشنہ نگاہیں، جب ساقی کوثر لب کوثر نظر آئے، جب ساقی کوثر لب کوثر نظر آئے، اور ہو خواب میں مجھے بھی شہیدی کی زیارت، ہو خواب میں مجھے بھی شہیدی کی زیارت،
سنتا ہوں کہ سنتا ہوں غلاموں کو وہ اکثر نظر آئے، سنتا ہوں غلاموں، اور مل جائے جو تھوڑی سی جگہ کوئے نبی میں، مل جائے جو تھوڑی سی جگہ کوئے نبی میں، بندہ سگ طیبہ کے برابر نظر آئے، بندہ سگ طیبہ کے برابر نظر آئے، اور مکتا ہے اے کاش پڑھوں نعت، اے کاش پڑھوں نعت مدینے میں پہنچ کر، اے کاش پڑھوں نعت مدینے میں پہنچ کر، اے کاش درے شاہ پہ مظہر نظر آئے، اے کاش درے شاہ پہ مظہر نظر آئے، اٹھوں جو لحد سے۔ نعت دراصل ایک بندہ مومن کا وظیفہ حیات، ایک دانشور کی آبرو فکر، ایک ادیب کا سرمایہ فن، اہل دل کا سامان شوق، شب زندہ دار کی آخری پہر کی بانگ بلال، پروانے کا سوز، بلبل کا ساز، دل کا گداز، آئینہ روح کی تاب، آبشار محبت کا ترنم، کلزم عشق کی موج، منزل سعادت کا چراغ، سینہ کائنات کا راز، دیدہ نمناک کا موتی، حیات عشق کی گرمی، خاک طیبہ کی چمک، فضائے طیبہ کی نگہت، اور ایک شاعر، ایک عاشق اور ایک مسلمان کے دل کا گداز ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ بعض اوقات ہم یہ دعویٰ کر دیتے ہیں لیکن حقیقت اس سے خالی بھی رہ جاتی ہے، کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ آج کی اس تقریب کے جو میزبان ہیں اسد بشیر صاحب، ان کے ساتھ زندگی کے کئی ایک سال ہمارے گزرے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بچپن سے ہی ان کو نعت خوانی کا شوق تھا، اور یہ عارضی نہیں رہا بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ حضور کی ثنا کے لیے وقف کیا۔
اور جب بھی نعت پڑھی عقیدت سے پڑھی، جب بھی پڑھی عقیدت سے پڑھی، محبت سے پڑھی، اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ اور آج اسی نعت کا فیضان ہے کہ آج اپنے گھر میں بیٹھ کر انہوں نے ذکر مصطفیٰ اور ذکر درس عرفان القرآن کی اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آغاز میں یہ عرض کیا کہ یہ تقریب حلقہ درود تھا، جو کہ اب درس عرفان القرآن کے عنوان سے ہمیں میسر آ رہا ہے، تو عظمت درود کے حوالے سے صرف 2-1 اشعار میں عرض کروں گا، پھر اس کے بعد ہم خطاب سماعت کریں گے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو دوسری عبادات کی مقبولیت کا بھی ذریعہ ہے۔ بہت سی عبادات ایسی ہیں جن کی مقبولیت میں شک ہو سکتا ہے، لیکن درود پاک نہ صرف خود بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتا ہے بلکہ دوسری عبادات کو بھی مقبول کرا دیتا ہے۔ اسی لیے تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہم نے دیکھا کہ مختلف شہروں میں ایک اہتمام کے ساتھ درود پاک کی محافل منعقد ہوتی ہیں، تو یہاں بھی ہوتی رہی۔ تو ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتا ہے کہ عشق و سرمستی میں جب بھی گنگناتا ہوں درود، قبلہ عشق و سرمستی میں جب بھی گنگناتا ہوں درود، اپنے دل کے آنسوؤں سے میں سجاتا ہوں درود۔ عشق و سرمستی میں جب بھی گنگناتا ہوں درود، اپنے دل کے آنسوؤں سے میں سجاتا ہوں درود، اور دل بھی بے حد مطمئن ہے، روح بھی ہے شاد کام۔ دل بھی بے حد مطمئن ہے، روح بھی ہے شاد کام، کوئی مشکل پیش آئے آزماتا ہوں درود، کوئی مشکل پیش آئے آزماتا ہوں درود، اور میں امام عشق و سرمستی ہوں پڑھتا ہوں سلام۔ میں امام عشق و سرمستی ہوں پڑھتا ہوں سلام، میں ادیب درس الفت ہوں سکھاتا ہوں درود، میں ادیب درس الفت ہوں سکھاتا ہوں درود۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں گزارش کروں گا ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خطیب پاکستان، فاضل منہاج یونیورسٹی، مفکر اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب سے کہ وہ درس عرفان القرآن ارشاد فرمائیں، اور آپ احباب بھی تعاون فرمائیں۔ آپ کا تعاون کیا ہے کہ آپ نے عقیدت سے نعرہ لگانا ہے، محبت سے نعرہ لگانا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے عقیدت سے نعرہ لگائیں، محبت سے لگائیں، تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ اونچی آواز لگا کر ہم شاید کوئی پیغام دے رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب کی حاضری ہو جائے اور سب جاگ جائیں اور بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں، اور سب کی حاضری بارگاہ رسالت میں لگ جائے۔ اس لیے عقیدت سے، جذبے سے، محبت سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عصمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب۔ قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، معزز خواتین و حضرات اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب احسان ہے، جس کی توفیق سے آج ہم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام درس عرفان القرآن کی اس بڑی ہی مقدس، مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے، ماہ ذی الحج،
اور اس مہینے کی ایک بڑی خاص نسبت ہے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ چونکہ ہم سب اہل نسبت ہیں اور نسبتوں کے قدردان ہیں، نسبتوں کے، بلکہ ہمارے دامن میں سوائے نسبت کے اور ہے ہی کچھ نہیں۔ ہماری جھولی میں سب سے بڑی خیرات نسبت مصطفیٰ ہے۔ اور اس مہینے کی نسبت جس ہستی سے ہے وہ جد الانبیاء بھی ہیں اور جد مصطفیٰ بھی ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ سو خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر آپ کا ذکر مبارک فرمایا، حتیٰ کہ قرآن مقدس کی ایک پوری سورہ ابراہیم کے نام سے نازل فرمائی۔ مگر آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں خالق کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی چند آزمائشوں کا ذکر کیا۔ اور پھر ان آزمائشوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کامیابیوں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا، ان کا امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے اور سب امتحانوں میں کامیاب ہو گئے۔ اس بڑی کامیابی پر خالق کائنات نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم اب تجھے ساری کائنات انسانی کا امام، کائنات انسانی کا امام یعنی پیشوا اور مقتدا بنا رہا ہوں۔ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں جن آزمائشوں اور امتحانوں کی طرف اشارہ ہے ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے جو سب سے پہلا نقطہ خاص قابل توجہ ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کا آغاز جس لفظ سے کیا وہ ہے لفظ از۔ کیا ہے؟ پھر بولیے، لفظ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، پہلا لفظ کیا ہے؟ از۔ اب یہ خاص نقطہ جو اہل علم کے لیے، علماء کے لیے قابل توجہ ہے وہ یہ کہ ائمہ مفسرین کے ہاں، ائمہ مفسرین کے ہاں
یہ کنسنسس ہے، اس پر سب آئمہ کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی لفظ از آتا ہے یا ازا، یہ دو لفظ ذہن میں رکھ لیں، از یا ازا، اس پر آئمہ محققین اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس لفظ از یا ازا کے پس منظر میں اور اس کے پردے میں اذکر معذوف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اذکر، اور اذکر کا معنی ہے یاد کیجئے۔ کیا معنی ہے؟ بولیے۔ اب ذرا اس معنی کو ذہن میں رکھ کر خالق کائنات نے جب قرآنی آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں اور امتحانوں کا ذکر کیا تو یہ پہلا خطاب ہو رہا ہے تاجدار کائنات سے۔ رب مخاطب ہے اپنے حبیب سے اور انہیں مخاطب ہو کر فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ، کیا معنی ہے؟ میرے حبیب ذرا یاد تو کیجیے۔ کیا فرمایا؟ میرے حبیب ذرا یاد کیجئے کس بات کو؟ جب ابراہیم کا خدا انہیں آزما رہا تھا۔ جب ابراہیم کا خدا انہیں، بولیے، آزما رہا تھا، یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ بولیے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ اور خدا انہیں خبر نہیں دے رہا بلکہ انہیں یاد دلا رہا۔ کیا؟ انہیں، اب ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ یاد کس کی دلائی جاتی ہے؟ بولیے، یاد کس بات کی دلائی جاتی ہے؟ کہ جس بات کی آپ کو پہلے سے خبر ہو، علم ہو، اور اس واقعہ میں آپ موجود ہوں مگر وہ واقعہ ذہن سے اتر گیا، ذہن سے زمانہ بیت گیا، اور ایک عرصے کے بعد اس گزرے ہوئے واقعہ کا جب ذکر کرتے ہیں آپ کسی دوست سے، کسی بھائی سے، کسی بزرگ سے، تو کہتے ہیں ذرا یاد تو کیجئے وہ فلاں واقعہ ایسے ہوا تھا۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا ذرا، بولیے، یاد کیجئے، تو یہ یاد اسی کو دلاتے ہیں جو اس واقعہ میں ہمارے ساتھ شامل ہو، اور جو موجود ہی نہ ہو کیا اسے بھی یاد دلاتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں آؤ تمہیں بتائیں وہ واقعہ کیسے ہوا تھا، اور جو موجود اسے کہتے ہیں ذرا تم بھی یاد کرو وہ کیسے ہوا تھا۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ اب خالق کائنات اپنے محبوب سے فرما رہا ہے پیارے ذرا یاد کیجئے کس بات کو؟ جب ابراہیم کو ان کا خدا آزما رہا تھا، باری تعالیٰ وہ آزمائش ہوئی کب؟ وہ آزمائش، بولیے، وہ امتحان ابراہیم پر آیا کب؟ وہ امتحان، وہ آزمائش ظاہراً تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 3500 سال پہلے آزمائش کب ہوئی؟ حضور کی آمد سے اب ہزاروں برس پہلے کا واقعہ ہے۔ ابھی میرے آقا دنیا میں جلوہ گر، ابھی حضور کی ولادت، بولیے، ابھی تو ولادت محمدی کی ابراہیم نے دعا بھی نہیں مانگی، ابھی تو کعبہ بھی تعمیر نہیں ہوا، ابھی تو ولادت محمدی کی دعا بھی نہیں مانگی گئی، واقعہ اس سے بھی پہلے کا ہے
مگر رب کہتا ہے پیارے ذرا یاد تو کر، ذرا. تو باری تعالیٰ اصول تو یہ ہے نا کہ یاد اسے دلایا جاتا ہے جس نے وہ واقعہ دیکھا ہو یا جانتا ہو. تو تیرے حبیب کی تو ولادت بھی نہیں ہوئی، انہیں کیسے یاد دلا رہا ہے؟ اب تفسیر کے مسلمہ اصول کے مطابق لفظ اذ سے شروع ہونے والا کلام، اس میں حبیب کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور یقیناً یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس نے اس واقعہ کو. پھر بولیے، جو بڑی خاص توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ نگاہیں دو ہیں. بولیے، نگاہیں دو ہیں. ایک نگاہ بشریت ہے. کیا ہے؟ ایک نگاہ بشریت ہے اور ایک نگاہ نبوت ہے. ایک نگاہ نبوت ہے. سو حاضرین محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے آقا کی ظاہری انسانی بشری آنکھ، وہ نگاہ بشریت تو کھلی آ کے آمنہ کی گود میں. نگاہ بشریت تو کھلی کہاں؟ بولیے، آغوش آمنہ سلام اللہ علیہا میں. مگر رہ گئی نگاہ نبوت. تو نگاہ نبوت وہ آمنہ کی گود میں نہیں کھلی، چونکہ نگاہ بشریت اس وقت کھلی جب اللہ نے محبوب کو بشری وجود عطا کیا، اور نگاہ نبوت اس لمحے کھلی جب خدا نے اپنے محبوب کو شان نبوت عطا فرمایا. کیا عطا کی؟ شان نبوت. اب یہ دونوں میرے آقا کی شانیں ہیں، نہ کوئی بشریت کا انکار کر سکتا ہے نہ نبوت کا انکار کر سکتا ہے. حضور بشر بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں. بشر اس کا وجود اس وقت وجود میں آیا جب آمنہ کی آغوش میں حضور ولادت فرما کر تشریف لائے، اور رہ گیا نبوت کا وجود. تو صحابہ نے پوچھا متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ آپ کی نبوت کب سے ہے، آپ نبی کب سے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کنت نبیم وآدم بین الروح والجسد. ارے لوگوں، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے. ابھی آدم کے وجود خاکی میں خدا نے روح بھی نہ پھونکی تھی. مصطفیٰ تب بھی نبی تھا اور اپنی چشم نبوت سے وہ سارا منظر دیکھ رہا. اب یہ سارے مغالطے، یہ بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں، سارے مغالطے اس لیے لگتے ہیں کہ جب نگاہ صرف بشریت پہ رک جاتی ہے اور دیکھنے والا سمجھتا ہے جیسے ہم بشر ہیں ویسے وہ بھی بشر ہے. چونکہ ہم نے ماں کی گود میں آ کر آنکھ کھولی اور آہستہ آہستہ شعور سنبھالا اور وہاں سے دیکھنا شروع کیا. ایسے ہی ہے نا؟ اس سے پہلے کی تو ہمیں کوئی خبر، بولیے، پیچھے کی تو خبر کوئی نہیں. مگر خبر والوں سے پوچھو. کن سے؟ خبر والوں سے پوچھو. کیونکہ جس کی نگاہ صرف کہاں رکی آ کر؟ بشریت پر، اور اس نے بشریت کے پردے سے آگے کچھ نہ دیکھا. بس وہ ساری زندگی سوچتا رہا کہ کیسے دیکھ لیا، ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، آئے ہی نہیں تھے. دیوار کے پیچھے کیسے دیکھ لیا، کئی ہزار سال پہلے کیسے دیکھ لیا، اور کئی ہزار سال بعد کیسے دیکھ لیا. چلیں وہ تو 3,500 سال پرانی بات ہے، پچھلی بات ہے. کیا ہے؟ پچھلی بات ہے. لوگ سوچتے ہیں وہ کیسے دیکھ لیا. میں پوچھتا ہوں وہ تو پھر بھی کچھ لمیٹڈ محدود زمانہ ہے، گنا ہوا زمانہ ہے، ہزاروں سالوں پر محیط ہے. میرے آقا نے اپنی حیات مقدسہ سے آگے جس زمانے کا کوئی تعین نہیں، کتنے لاکھوں کروڑوں سال بعد قیامت میں جو کچھ ہوگا اور بعد از قیامت
وہ سب دیکھ کے بتایا یا نہیں بتایا؟ بتایا یا نہیں بتایا؟ اگر سوچیں جی پیچھے کیسے دیکھ لیا تو میں پوچھتا ہوں آگے کیسے دیکھ لیا؟ اور ایمان بالآخرت اور ایمان بالقیامت ہو نہیں سکتا جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی قیامت کے بارے میں ایک ایک خبر پر ایمان نہ لائے. جب تک ان کی دی ہوئی ایک ایک خبر پر کامل محکم ایمان نہ ہو اس وقت تک آخرت پر ایمان نہیں ہو سکتا. اور جب تک ایمان بالآخرت نہ ہو بندہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن بولیے، چونکہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسول ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالملائک ہے، ایمان بالآخرت ہے، ایمان باس بعد الموت ہے، اور ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان. آخرت پر ایمان ہو نہیں سکتا جب تک حضور کے بیان کردہ ایک ایک حقیقت کو انسان تسلیم بولیے، اور ایک ایک حقیقت کو جسے میرے آقا نے بیان کیا اسے تسلیم کرنا، یہ اس بات کی تائید ہے کہ میرے آقا اپنی حیات مقدسہ کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں خدا جانے جن کی تعداد کا کسی کو علم ہی نہیں، وہ بعد بھی دیکھتے ہیں پہلے بھی. تو جو بعد دیکھ سکتا ہے وہ پہلے بھی دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ نگاہ بشریت نہ پیچھے دیکھتی ہے نہ آگے دیکھتی ہے. جس نے آگے دیکھ کے بتایا قیامت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، میں کوثر پر ہوں گا، ایسے حوض لگا ہوگا، یوں پیالے بھر بھر کے پلاؤں گا، ایسے میزان پہ کھڑا ہوں گا، یوں بخشواؤں گا. تو یہ آگے جس نے دیکھ دیکھ کے بتایا یہ نظر بشریت کی نہیں، یہ نگاہ نبوت ہے. اور نگاہ نبوت اگر لاکھوں برس آگے دیکھ سکتی ہے تو ہزاروں برس پیچھے بھی دیکھ سکتی ہے. یہ معنی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. فرمایا حبیب ذرا یاد تو کر جب تیرا خدا ابراہیم کو کیا کر رہا تھا؟ آزما رہا تھا. تو قربان جائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے، مگر کتنی لطیف بات ہے کہ ذکر جد الانبیاء ہے، مگر اس ذکر جد الانبیاء کے پردے میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے. اس کا آغاز بھی ذکر رسول سے ہو رہا ہے. ذکر تو میرے آقا نے فرمایا میں تو اس وقت سے نبی ہوں جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جب جسم اور روح کے درمیان، تو تب سے نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے. جب سے نبی ہیں تب سے دیکھ رہے ہیں، اور جب تک نبی رہیں گے نبی کی نگاہ دیکھتی رہے گی. بولیے نبی کی نگاہ، پھر بولیے دیکھتی رہے گی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے ایمان سے ذرا اندر جہاں کے مجھے صدق اور یقین سے بتانا کہ مصطفیٰ آج نبی ہیں یا نہیں؟ بولیے جی. کل بھی نبی تھے، آج بھی، اور کل بھی نبی، اور قیامت تک نبی رہیں گے. ارے لوگوں 63 برس کے لیے نگاہ بشریت کھلی تھی، اور 63 برس کے بعد بشر کی نگاہ نظر بند ہو گئی. نبوت کی نگاہ اس سے ہزاروں برس پہلے سے کھلی ہے، آج بھی کھلی ہے اور قیامت تک کھلی رہے گی. اس لیے میرے آقا نے فرمایا تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ. صبح و شام میرے غلاموں یہ نہ سمجھنا کہ ظاہری انسانی بشری آنکھ بند ہونے کے بعد میں تم سے بے خبر ہو گیا، لا تعلق ہو گیا. نہیں، میری نگاہ نبوت آج بھی کھلی ہے، قیامت تک کھلی رہے گی. تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ. صبح و شام تمہارا ایک ایک عمل میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا رہے گا. میں تمہارے اعمال کو بھی دیکھوں گا، تمہارے افعال کو بھی دیکھوں گا. تمہاری کوئی شے بھی مصطفیٰ کی آنکھوں سے پوشیدہ بولیے ہے. اس لیے کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے.
بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ارے بندہ مٹ جائے نہ جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ وجہ ہے کہ جن کو خبر ہو گئی کہ ایک بشر کی نگاہ میں اور ایک پیغمبر کی نگاہ میں فرق، جنہیں معلوم ہو گیا، انہیں کبھی مغالطہ نہ پچھلا ہوا نہ آج کا ہوا۔ یہ مغالطے میں وہی ہیں کہ جنہوں نے نگاہ نبوت کے مقام کو سمجھا ہی نہیں، بس وہ نبی کو بھی اپنے جیسا بشری سمجھتے رہے۔ نبی کے بشر ہونے میں کوئی شک نہیں، اور نبی کی بشریت کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن نے نبی کی بشریت کو بیان کیا۔ بشریت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ لیکن حاضرین محترم، نبی محض بشر نہیں، وہ بشریت ایک شان ہے، اس سے بڑھ کر کہیں شان جو اللہ نے بطور نبوت عطا کی ہے، وہ اس وقت تک رہے گی جب تک اس کی نبوت کا دائرہ رہے گا۔ رب نے کہا حبیب تجھے امام الاولین بھی بنایا ہے اور امام نبی الاولین بھی بنایا ہے اور نبی الاخرین بھی بنایا ہے۔ ہر نبی کی نبوت کا دائرہ ایک خاص زمانے تک رکھا۔ مصطفیٰ تیری نبوت کا دائرہ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، جب سے انسانیت ہے تب سے مصطفیٰ نبی ہیں، اور جب تک انسانیت رہے گی تب تک مصطفیٰ کی نبوت جاری رہے گی۔ یہی تو معنی ہے آقا کی ختم بولیے نبوت کا، یعنی خاتم الانبیاء ہونے کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک اب حضور کے بعد اور نبی، تو جب کوئی نہیں آئے گا تو پھر کون نبی ہوگا؟ جب اور کوئی نہیں آئے گا تو پھر نبی ہوگا کون؟ فرمایا محبوب آپ ہی نبی ہوں گے قیامت تک، بولیے۔ اور جب تک آپ کا زمانہ نبوت ہے تب تک آپ کی نگاہ نبوت بھی کھلی ہے۔ تو یہ تو اس آیت کریمہ کا مضمون تو کچھ اور ہم نے کرنا تھا، مگر یہ تو پہلا لفظ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ، کیا ہے؟ جہاں سے آیت کریمہ کا کیا ہو رہا ہے؟ آغاز ہو رہا ہے۔ یہ پہلا لفظ ہے از۔ اب از کے بعد اگلا لفظ ہے ابتلاء۔ ابتلاء کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش کو، امتحان کو۔ کس کی آزمائش اور کس کا امتحان ہوا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیوں امتحان ہوا؟ اب اگلا سوال جو خاص توجہ طلب ہے وہ یہ کہ آزمائش کیوں، امتحان کیوں، کس بات کا امتحان؟ رب کائنات نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، چونکہ اللہ پاک نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ کیا بنایا؟ پھر بولیے خلیل۔ اور خلیل کہتے ہیں خاص دوست کو، جو رازدار دوست ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کیا؟ پھر بولیے۔ تو جب خاص دوستی کے لیے، کیا خاص دوستی کے لیے، رازدار بنانے کے لیے ابراہیم کو اللہ نے چنا، منتخب کیا، تو کیا خیال ہے اللہ پاک نے ایسے ہی بغیر آزمائے دوست بنا لیا؟ پھر بولیے جی۔ آپ دیکھیں نا دنیا میں بھی اگر کسی کو اپنا رازدار بنانا ہو اور اس کے ساتھ گہری دوستی لگانی ہو تو اس دوست کو آزماتے ہیں، اس دوست کو پرکھتے ہیں، آزماتے ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اسے تو سب خبر ہے، مگر جب اللہ نے اس منصب کے لیے چنا اور کہا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا کیا بنا لیا؟ اونچا بولیے نا، اگر تھک گئے تو بات ختم کر دیتے ہیں۔ گرمی بہت ہے، حبس بھی بہت ہے، مجھے بھی سب اندازہ ہے، مگر آپ بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ سن رہے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ابراہیم کو کیا بنایا؟ اونچا بولیے۔ جب ابراہیم کی دوستی کا اعلان ہو گیا، کیا ہو گیا؟
اعلان دوستی ہوا کہاں؟ آسمانوں پر، عالم ملکوت میں فرشتوں نے سنا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل دوست بنا لیا. عرض کرنے لگے مولا یہ دوستی کے لیے ابراہیم کو کیوں چنا ہے؟ دوستی کے لیے. اب قرآن مجید کی سورہ بقرہ کو پڑھیں تو اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہا، کیا بنانا چاہا؟ خلیفہ. تو وہاں بھی فرشتوں نے کہا تھا مولا تو نے آدم کو اپنی خلافت کے لیے کیوں چنا؟ آدم کو اپنی خلافت کے لیے کس لیے چنا؟ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. باری تعالیٰ ہم صبح و شام تیری تسبیح کر کر کے مر گئے، تیری ثنا اٹھتے بیٹھتے صبح و شام تسبیح ہم کر رہے ہیں، خلافت آدم کو دے رہا. تو اب پورے کلام کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے بات تو بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو اتنی تسبیح کرتے ہیں خلافت بھی انہی کو ملنی چاہیے. مگر معلوم ہے اللہ نے کیا کہا تھا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. خاموش کروا دیا. وہاں آدم کی خلافت کی بات تھی، اب ابراہیم کی خلت کی بات ہے. ابراہیم کو دوست بنانے کا مرحلہ آیا. پھر کہنے لگے مولا نحن نسبح بحمدک. ان کے پاس جو سب سے بڑا اعزاز ہے فرشتوں کے پاس وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی تسبیح ہے. کیا ہے؟ ملائکہ کا سب سے بڑا اعزاز بولیے تسبیح الہی. صبح و شام اللہ کی تسبیح، اور کام ہی کوئی نہیں. اور بولیے. تو انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ تسبیح ہم کریں دوستی ابراہیم سے. رب کائنات نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہیں کیا خبر کہ میری دوستی کے لیے خالی تسبیح سے کام نہیں چلتا. کوئی بات سمجھ آئی؟ خالی تسبیح سے کام. انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ پھر تیرے دوست میں ایسا کیا رکھا ہے اگر ہمیں اجازت دے تو ہم ذرا اس کو آزما نہ لیں. رب کائنات نے فرمایا جاؤ خود ہی آزما لو، تمہیں اجازت دے رہا ہوں. جب اللہ کی بارگاہ سے اذن ملا فرشتے انسانی روپ میں آئے، خوبصورت جوانوں کی شکل میں فرشتے زمین پر اترے. ایک وادی میں آئے تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام وہاں بکریاں چرا رہے. کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا ریوڑ چر رہا ہے اور وہ اس ویران وادی کے اندر تنہا ابراہیم بیٹھ کر بکریاں چرا رہے ہیں. فرشتے آئے اور ان کے تھوڑا سا فاصلے پر ایک درخت کی اوٹ میں وہ خوبصورت جوان بیٹھ گئے اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح شروع کر دی. کیا شروع کر دی؟ تسبیح الہی، اللہ کا ذکر شروع کر دیا اپنی خاص ملاکوتی زبان میں. اور لاہوتی لہجے کے اندر جب وہ بولے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑی کہ کوئی ربنا کہہ رہا ہے. کیا کوئی میرے رب کو پکار رہا ہے؟ ارد گرد دیکھا کہ ویرانہ ہے، آبادی تو ہے کوئی نہیں، تنہا ابراہیم بکریاں چرا رہا. یہ آواز کدھر سے آئی؟ عاشق تڑپ گیا اپنے محبوب کا نام سن کے. اٹھے تلاش کرنے لگے کہ یہ آواز کہاں سے آئی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا کے دیکھا درخت کی اوٹ میں چند جوان بیٹھے ہیں، خوبصورت جوان. جا کے ان سے ملے اور دیکھا کہ وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں. جب ان سے ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، آپ نے فرمایا جوانوں میرے رب کا ذکر تم نے کیا تھا؟ کہنے لگے ہاں ابراہیم وہ ہم ہی ہیں. آپ نے فرمایا کیا مجھے ایک بار پھر
میرے رب کا ذکر سناؤ گے؟ میرے رب کا ذکر سناؤ گے؟ وہ بولے، جوان تو نہیں تھے، کیا تھے؟ فرشتے تھے، آئے تھے ابراہیم کا عشق آزمانے، ابراہیم کی دوستی کو پرکھنے کے لیے۔ کہنے لگے ابراہیم ضرور سنائیں گے، مگر پہلے چونکہ ہم نے خود وہ ذکر سنایا تھا، اب آپ کی ڈیمانڈ پر سنانا ہے، آپ کی چاہت پر ذکر سنانا ہے۔ ذکر تو سنائیں گے، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ ہمیں دو گے کیا؟ ہمیں سودا کرو، یہ نام مفت میں نہیں ملے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جوانوں کوئی بات نہیں، میرے مولا کا نام ہے، اگر کچھ لے کے سنانا ہے تو میرے پاس یہ دیکھو سامنے بکریوں کا ریوڑ چل رہا ہے، لہذا آدھی بکریاں تمہارے نام کرتا ہوں، میرا آدھا ریوڑ لے جاؤ، مجھے ایک بار میرے رب کا نام سنا دو، میرے اللہ کا ذکر سنا دو۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک بار اللہ کا ذکر سننے کے بدلے آدھا ریوڑ؟ عشق کے نعرے لگانا اور ہے، اور عشق کے امتحان میں پورا اترنا۔ ہم سارے عاشق بنے پھرتے ہیں، عشق رسول کے بڑے بلند بانگ دعوے ہیں، مگر کبھی کسی نے محبوب کے نام پر آدھا ریوڑ دیا؟ بولیے، کوئی ایک بکری بھی دی؟ پھر بولیے، آدھی بکری بھی دینے کے لیے تیار؟ عشق کسی اور شے کا نام ہے، جب وہ ان کے نام لگا دیا، انہوں نے پھر اسی ملاکوتی لہجے میں پیار اور محبت بھرے انداز میں رب کا جب نام سنایا، ربنا ربی اللہ، اللہ اکبر، سیدنا ابراہیم عاشق پھر تڑپ گیا اور عشق کی آگ مزید بڑک گئی، اس نے پھر ہاتھ جوڑ دیے، عرض کرنے لگے، کہنے لگے، اے خوبصورت جوانوں ذرا ایک بار پھر میرے رب کا نام سنا دو۔ انہوں نے کہا، ابراہیم اگر پھر سننا ہے تو اگلا سودا کرو۔ کیا کرو؟ اب بتاؤ کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا، یہ جو آدھا ریوڑ رہ گیا نا، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے جاؤ، اور مجھے ایک بار میرے رب کا ذکر سنا دو۔ فرشتوں نے وہ ریوڑ اپنے نام کیا، پھر ذکر سنایا، آگ اور بڑک اٹھی، عشق اور بے قراری بےتابی اور بڑھنے لگی۔ تیسری بار پھر کہنے لگے، ایک بار پھر سنا دو۔ کہنے لگے، ابراہیم ہمیں سنانے میں تو حرج کوئی نہیں، مگر اگلا سودا کرو، اب کیا دو گے؟ اب بکریاں تو وہ تھی جو ساری دے چکے، ریوڑ تو ختم ہو گیا، اب دو گے کیا؟ سیدنا ابراہیم نے کہا، اے خوب روح نوجوانوں، بے شک میں اپنا سارا ریوڑ دے چکا، اب دینے کو اور کچھ نہیں، مگر ان بکریوں کو چرانے کے لیے تمہیں کسی چرواہے کی بھی تو ضرورت ہوگی نا، کوئی نوکر بھی تو تمہیں چاہیے ہوگا، آؤ سودا کرتے ہیں، مجھے زندگی بھر کے لیے اپنا نوکر رکھ لو، میں تمہاری بکریاں چراتا رہوں گا، تم مجھے خدا کا ذکر سناتے رہے، تم مجھے خدا کا ذکر سناتے رہنا۔ بکریاں بھی گئیں، ریوڑ بھی بکا، خود ابراہیم بھی بک گیا، ایک مولا کے نام پر وہ فرشتے وہیں سے واپس پلٹے، عرض کی، مولا تیری حکمتوں کو تو ہی جانتا ہے، ہم تیرے دربار میں معافی مانگتے ہیں، آج پتا چلا کہ تیری دوستی کے لیے خالی تسبیح کافی نہیں ہے، اس کا دوست بننے کے لیے خالی ذکر اور تسبیح، زبانی تسبیح کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی دوستی کے لیے سب کچھ اس کے نام لٹانا پڑتا ہے، سارا مال قربان ہوا یا نہ ہوا؟ بولیے، یہ تو پہلی ابتلا ہے، جیسے قرآن نے کہا، پیارے ذرا یاد تو کر کہ تیرا خدا ابراہیم کو کیسے آزما رہا تھا،
ایک آزمائش سے گزارا تو قرآن کہتا ہے کہ ایک نہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ایک نہیں بلکہ کئی آزمائشیں، مختلف آزمائشیں۔ اب اس پہلی آزمائش کے بعد اگلا امتحان، اگلی آزمائش سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جس سے گزارا، وہ بڑا امتحان کیا تھا؟ حاضرین محترم، آپ کے زمانے کا ظالم اور جابر بادشاہ، کیا نام تھا اس کا؟ نمرود۔ پھر بولیے کیا؟ نمرود، جس کو اللہ نے بڑی سلطنت بھی دی تھی، طاقت بھی دی تھی، اختیار بھی دیا تھا، قوت بھی دی تھی، مال بھی دیا تھا، اسباب بھی دیے تھے، اور اس قدر اس کے پاس طاقت تھی کہ اپنی طاقت کے نشے میں بدمست وہ نمرود کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میں سب سے بڑا کیا ہوں، اور لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ ریز کرتا، خدائی کا دعوے دار، رعایا اس کی بطور خدا پوجا کرتی۔ رب کائنات نے اپنے عاشق کو، اپنے خلیل کو، ابراہیم کو اگلی آزمائش میں فرمایا ابراہیم، اس بدبخت کے جھوٹے دعوی خدائی کو رد کرنا ہے اور اس کے باطل نظریے کو خاک میں ملا کر ایک رب کی ربوبیت کا جھنڈا بلند کرنا۔ اب ذرا سوچئے کہ اتنا ظالم طاقتور بادشاہ، کسی کی جرأت ہے کہ کوئی بات کر سکے؟ بولیے نا جی، وہ تو نمرود جیسا بادشاہ جو خدائی کا دعوے دار تھا، آج یہ اس نمرود کے بہت، یعنی اس کی نسبت بہت تھوڑی معمولی سی طاقت رکھنے والے نمرودی چیلے چانٹے کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ کوئی ان کے سامنے سر جو اٹھاتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ مگر سیدنا ابراہیم نے بڑے دربار کے اندر اس نمرود کو مخاطب کیا۔ یہ جرأت پیغمبرانہ ہے، یہ جرأت عشق سے آتی ہے، یہ محبت الہی کا وہ عظیم پیکر ہے کہ جو اس ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے مخاطب کر کے کہتا ہے بدبخت نمرود، باز آ جا اپنے باطل فرسودہ اور اس ظالمانہ نظریے سے، خدا تو نہیں، میرا خدا کوئی اور ہے، میں تیری خدائی کا انکار کرتا ہوں۔ اس نے کہا میری بڑی سلطنت کے اندر یہ پہلا جوان آیا ہے جس نے آ کر میری خدائی کو چیلنج کر دیا۔ اس نے پوچھا جوان بتا، اچھا مجھے نہیں مانتا تو تیرا خدا ہے کون؟ تیرا خدا بولیے کون ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، فرمایا بدبخت خدا تو نہیں، میرا خدا وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ زندگی کا بھی مالک ہے اور موت کا بھی مالک ہے، جسے چاہے مار دے، جسے چاہے زندہ کر دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کے جواب میں، اس دلیل کے جواب میں نمرود نے کہا ابراہیم یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سی بڑی بات؟ اب قرآن ہے یہ قصہ کہانی نہیں۔ اس نے کہا انا احیی و امید، اگر تیرا خدا مارتا زندہ کرتا ہے تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کام تو انا احیی و امید، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اس نے بڑے دربار کے اندر دو لوگوں کو بلایا، ایک بے گناہ کو وہیں قتل کروا دیا، بے گناہ کو قتل کروا دیا، کہا دیکھو میں نے مار دیا، اور دوسرے مجرم کو جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، تو سزائے موت کے مجرم کو اس نے بری کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس نے کہا دیکھو اس کو میں نے موت سے بچا لیا، میں مارتا بھی ہوں اور زندہ بھی کرتا ہوں۔ اب یہ تو خیر نمرود کا جو استدلال تھا وہ ایک طرف، نمرود کا جو بولیے نا استدلال تھا اس کو تو پہلے ایک طرف رکھ لیں، مگر اس خاص نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ
یہ واقعہ کب کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا، اور آج سے کم و بیش کوئی 4000 سال 4500 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ گویا یہ جو تاریخی واقعہ حقیقت جسے قرآن نے بیان کیا، یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے اور قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کو یہ حقیقت بتا رہا ہے کہ لوگوں ذرا غور سے سن لو، ظالم اور جابر بادشاہوں کے رویے، ان کی سوچ ہمیشہ ہر دور میں ایک جیسی رہی، خواہ وہ نمرود کا زمانہ ہو یا فرعون کا زمانہ، خواہ وہ یزید کا زمانہ ہو یا آج کے کسی بدبخت حاکم کا زمانہ، ہر دور کے ظالم مجرم بادشاہوں اور باطل کے سرغنوں کا طریقہ یہی رہا ہے ہمیشہ کہ انہوں نے ہمیشہ ناحق لوگوں کو قتل کیا ہے اور مجرموں کو چھوڑ دیا۔ مجرموں کو، یہ تو بڑے دربار میں اس نے کر کے دکھا دیا، اس نے کہا دیکھو میں مجرم کو کیسے چھوڑتا ہوں اور ایک بے گناہ کو کیسے کیا، ایسا یا نہ کیا؟ مجھے اپنے ایمان سے بتائیے، اگر اس کردار کو نمرودی کردار کہیں، کون سا بولیے، تو جو آج سب کچھ ہو رہا ہے یہ کون سا کردار ہوگا؟ پھر بولیے، یہ سارا وہی نمرودی کردار ہے یا نہیں؟ جی، کیا آج بے گناہوں کو قتل نہیں کیا جا رہا؟ کیا آج قاتلوں کو جنہیں پھانسی پر چڑھنا چاہیے تھا انہیں نہیں بچایا جا رہا؟ اونچا بولیے جی، نہ صرف بچایا جا رہا ہے بلکہ انہیں اٹھا کر بڑی بڑی کرسیوں پر بٹھایا جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، بس یہ مماثلت ہے اس کردار نمرودی کی، اور اس کردار نمرودی کے مقابلے میں شان ابراہیمی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ بولیے، اور وہ کیا ہے؟ جسے علامہ نے کہا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ حاضرین محترم، بے شک آج کوئی منہ سے بول کر خدائی کا دعویٰ تو نہیں کر رہا، یہ جرت تو کسی کو نہیں کہ وہ خدا اپنے آپ کو کہہ سکے، مگر کام سارے وہی نمرود والے ہیں۔ دیکھو جی، ہم نے اس کو موت سے بچا لیا، بری کروا دیا۔ کیا کروا دیا؟ بولیے، سارے قاتلین ثانیہ ماڈل ٹاؤن بری ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اور کتنے بے گناہ لوگ اس دور میں کیا ہو گئے؟ قتل ہو گئے، مارے گئے، ان کا کوئی پرسان حال؟ بولیے، یہ نمرود ہو یا فرعون ہو، یزید ہو یا اس کی باقیات ہو، حاضرین محترم، ہر دور کے ظالم بادشاہوں کی سوچ ایک جیسی رہی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے اس بونڈے استدلال کو دیکھا، اب ظاہراً تو چاہیے یہ تھا کہ ابراہیم طیش میں آ جاتے، غصے میں آ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو اللہ نے جب فرعون کی طرف بھیجا تھا تو اس کی طرف بھیجتے ہوئے بھی اللہ پاک نے فرمایا تھا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے میرے موسیٰ و ابراہیم، بے شک وہ میرا دشمن ہے، فرعون ظالم ہے، مگر اس ظالم کو بھی جب میری دعوت پہنچانی ہے تو اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ بولیے، تو پیغمبرانہ لہجہ، اس میں سختی نہیں۔ کیا اس سے بہتر دل کوئی بات نہیں، تو نے ایک دلیل رد کی، ہم اور لیں گے، تو اور رد کرے گا، ہم اور لے آئیں گے۔ یہ نبوی بصیرت ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں بھی مارتا زندہ کرتا ہوں، آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، ہم اگلی دلیل دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ آپ نے فرمایا بدبخت، میرا خدا وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تیرا بھی دعویٰ خدائی کا ہے تو ایک دن ذرا سورج مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ پیغمبر نے اسے لاجواب کیا، مگر کیسے لاجواب کیا؟ دونوں سے
سختی سے، ڈانگ سوٹے سے، گالی گلوچ سے، بولیے جلال دکھا کر نہیں، دلیل سے۔ کس سے؟ بولیے۔ تو ابراہیم کی سیرت میں اللہ نے، قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو اللہ نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ، جو بہترین نمونہ، جن دو سیرتوں کا ذکر کیا، سب سے پہلے ایک سیرت مصطفیٰ ہے، اور اس کے بعد پورے قرآن میں اللہ نے نبیوں میں سے جس کی سیرت کو اسوہ حسنہ کہا وہ سیرت ابراہیم ہے۔ وہ کیا ہے سیرت؟ بولیے ابراہیم کی سیرت میں بھی تمہارے لیے حسین نمونہ رکھا ہے، اور وہ حسین نمونہ کیا، ہم نے اس سے کیا سیکھا، کیا اخذ کیا؟ حاضرین محترم، بالخصوص دعوت دین کا کام کرنے والے لوگ، دوسروں کو دین کی طرف بلانے والے، دین کی رغبت دلانے والے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے، ان کے لیے پیغمبر کی سیرت اس سے بڑا حسین نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے نمرود جیسے دشمن خدا کو بھی سختی سے دھتکارا نہیں بلکہ دلیل سے اسے خاموش کروا دیا۔ کروایا یا نہ کروایا؟ اونچا بولیے۔ اور ہمارے مزاج میں اتنی گرمی ہے کہ ہماری کوئی ایک بات کو رد کر دے یا کوئی کراس کوسچن کر دے، آگے سے 2-3 سوال ہمارے مزاج کے خلاف کر دے، ہم فوراً وہیں کیا ہائپر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ سچ بتائیے، آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ارد گرد 2-4 جو عقیدت مند مرید، اٹھاؤ بھائی سوٹا اسے اٹھا کر باہر پھینکو، یہ ہوتا کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی ہے؟ یہی کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مجھے سچ بتائیے کہ یہ دین سے محبت پیدا کر رہے ہیں یا اللہ کے دین سے نفرت، دوری؟ ایک لاجک سے بات سننے والا جوان، اس کے دل میں تو کیا ہوگی کہ علامہ صاحب کا اپنا اگر اخلاق اتنا گرا ہوا ہے، وہ بات اتنی گر کر کرتے ہیں، اور ایسے اٹھا کر باہر پھینک دو، جی یہ ہوتا کون ہے، آیا کہاں سے ہے؟ ارے بتاؤ مجھے کہ کوئی جتنا بھی بے ادب گستاخ گیا گزرا ہے وہ نمرود سے تو برا نہیں ہو سکتا نا، فرعون سے گیا گزرا تو بولیے۔ ادھر موسیٰ کو کہا وَقُولَا لَهُ، ہارون سے کہا، موسیٰ سے کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا، الجھنا نہیں۔ ادھر ابراہیم نے الجھنے کے بجائے کیا کیا؟ ایسی مضبوط دلیل دی کہ کیا قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کیا ہو گیا؟ مبہوت ہو گیا، خاموش ہو گیا، اس کی تمام ناپاک سازشیں دم توڑ گئیں۔ سو اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ حاضرین محترم، یہ سارا الجھنا، کیا دوسروں کے ساتھ فوراً الجھ پڑنا اور فوراً آپے سے باہر ہو جانا اور یک لخت گرمی کھا جانا اور فی الفور گھٹیا سفلی کلام پر اتر آنا، یہ وہاں ہوتا ہے جہاں آگے کسی کو قائل کرنے کے لیے دلیل ختم ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ بولیے۔ اور جہاں دلیل ہو، علم ہو، حکمت ہو، بصیرت ہو، شعور ہو، جہاں اللہ کا دیا ہوا بڑا خزانہ ہو، پھر وہ اللہ کا نبی ہو یا اس نبی کا پیروکار وقت کا ولی ہو، پھر وہ الجھتا نہیں، وہ کہتا ہے تم ایک نہیں 1000 بار پوچھتے پھرو، تم پوچھتے جاؤ ہم بتاتے چلے جائیں۔ وہ قائل پھر ڈانگ سوٹے سے نہیں کرتا، کس سے کرتا ہے؟ بولیے، دلیل سے، نرم لہجے میں، پیار کے لہجے میں، سمجھانے کے لہجے میں، اور یہ ہے پیغمبرانہ طریق۔ اور حاضرین محترم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کافر کو کیا کروا دیا؟ خاموش کروا دیا۔ اب یہ پیغمبرانہ طرز عمل تھا، اب ادھر سے کافرانہ طرز عمل دیکھیے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بڑا زیرک جوان ہے، میں تو اسے کسی صورت میں بھی اپنی خدائی کے لیے قائل کیا کر سکا، اس کی تو دلیلوں کا میرے پاس جواب ہی کوئی نہیں، لہذا یہ تو میری ساری سلطنت کے لیے خطرے کا باعث بن جائے گا اگر لوگوں نے اس کی بات سننا شروع کر دی اور ان کو اس کی باتیں اگر اپیل ہونا شروع ہو گئیں تو یہ تو میری اقتدار کے لیے کیا باعث خطرہ بن جائے گا۔ سو اس نے
اپنی بے شعور اپنی کیبنٹ کو، اپنی رعایا کو، اپنی حکومت کو حکم دیا کہ اسے زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ بولیے۔ اب یہ ظالم بادشاہوں کا اگلا کردار ہے کہ جب وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسے کہتے ہیں اسے راستے سے ہٹا دو۔ کیا کر دو؟ اسے مار دو، اسے زندہ آگ میں پھینک دو۔ مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ جانتے تھے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ان آزمائشوں اور امتحانوں سے گزر رہا ہوں، سو آپ گھبرائے؟ بولیے، پریشان؟ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، تم جلانا چاہتے ہو تو جلا دو، اگر میرا جلتا وجود دیکھ کر میرا خدا راضی ہوتا ہے تو اس سے اچھا سودا کیا ہو سکتا ہے۔ مگر اس نے کہا ابراہیم، ہم نے صرف تیری وفا دنیا کو دکھانی تھی، تیرا عشق دنیا پر ظاہر کرنا تھا، اور قیامت تک عشق کے دعوے داروں کو بتانا تھا کہ عاشق ہوتے کیسے ہیں، وہ جل جانا قبول کر لیتے ہیں مگر اپنے محبوب کی مرضی کے خلاف قدم اٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ مگر اس عاشق کو آگ میں پہنچنے سے پہلے قرآن کہتا ہے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے نہ صرف ٹھنڈی ہو جا بلکہ سلامتی والی بن جا۔ کیا بن جا؟ سلامتی والی۔ حاضرین محترم، یہ ابراہیم کی زندگی کی اگلی دوسری آزمائش، پھر تیسری آزمائش، پھر چوتھی آزمائش، پھر ولادت سیدنا اسماعیل، پھر اسماعیل اور اس کی ماں کو ایک بے آب و گیا صحرا کے اندر چھوڑنے کی آزمائش، پھر اسماعیل کو قربان کرنے کی۔ تو یہ کئی آزمائشیں ہیں جن کا ذکر خالق کائنات نے کیا، اور ہر آزمائش اور ہر امتحان کے پیچھے ایک نہیں 100 حکمتیں کار فرما ہے۔ کیا؟ کئی حکمتیں ہیں۔ حاضرین محترم، آج کی نشست میں ہم نے آپ کی ابتدائی 1 یا 2 امتحانوں کا، ابتلاؤں کا، آزمائشوں کا کیا جو ذکر کیا ہے، ایکچول یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، واقعات تو آپ لوگوں نے سنے ہوئے ہیں، مگر اس سے جو سبق لینا ہے کیا؟ پھر بولیے۔ قرآن وہی ہے جو ہر روز حفاظ قرآن پڑھتے ہیں، مگر پڑھنا اور شے ہے اور اس کو سمجھ کر اس میں غور و فکر کرنا، بولیے، اور شے ہے۔ تو آپ کی زندگی سے جو ہمیں عشق الہی کے، محبت الہی کے اور انسانی رہنمائی کے جو اصول ملتے ہیں، ضابطے، جس پر اللہ نے فرمایا تھا قال انی جاعلک للناس اماما، جن کو انسانیت کا امام، پیشوا، مقتدا، قائد اور لیڈر بنایا ابراہیم کو، ان کی سیرت کے جو چند گوشے ہماری نگاہوں کے سامنے آئے کہ حاضرین محترم، اگر لیڈ کرنا ہے، امام بننا ہے، بس سادہ جملہ کیا بننا ہے؟ بولیے، امام بننا ہے۔ ہم بھی امام ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی مسجد کا امام ہے، مگر ابراہیم جیسا امام بننا ہے تو ان جیسا کردار بھی ادا ہو، ان جیسا کردار بھی اپنانا ہوگا۔ وہ حکمت، وہ بصیرت، وہ علم، وہ دانائی، وہ سوجھ بوجھ، وہ کلام کے اندر شگفتگی، اور وہ سلاست اور وہ روانی، اور وہ دلائل کا انبار، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ڈیلنگ، اور خلق خدا کو اپنے رب کی طرف بلانا، اور اس راستے میں پھر بے شک چخائے نمرود جل رہا ہو اس میں جل جانا۔ حاضرین محترم، جب تک جذبہ عشق ابراہیمی کا روپ نہ دھارے اس وقت تک بندہ منصب امامت کے لائق اور قابل، بولیے، نہیں ہو سکتا۔ عشق کا، میں نے بس ایک جملے میں کہا تھا کہ عشق کا دعویٰ اور ہے اور عاشق بننا، پھر بولیے، عاشق بننا اور ہے۔ آئیے یہ بڑے اختصار کے ساتھ، چونکہ ویسے تو آزمائش امتحانات آگے ابراہیم علیہ السلام کی ایک طویل زندگی کا ذکر قرآن نے کیا، مگر جو کچھ ہم نے بیان کیا یوں سمجھ لیں کہ آج کی گفتگو کا خلاصہ اور آج کی اس گفتگو کا نچوڑ، اور وہ نچوڑ کیا ہے کہ اگر منصب امامت، اور منصب امامت پر فائز قیامت تک، امام سے مراد مسجد کا امام نہیں، مسجد امام سے مراد
قوموں کی امامت کس کی؟ علامہ نے کہا تھا نا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، سبق پھر پڑھ عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی۔ تو جس نے دنیا کی امامت کرنی ہے اور جس نے قوموں کی رہنمائی کرنی ہے، اس میں کردار کس کا؟ ابراہیم کا۔ اس کے اندر وہ عشق، وہ چاہت، وہ محبت، وہ سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ، اور پھر دوسرے کو فیس کرنے کی جرت اور استقامت، دوسرے کی بات کو برداشت کرنا، ٹھنڈے دل سے بڑے سے بڑے مخالف کو سننا اور سن کر پھر اس پر چڑھائی نہ کرنا بلکہ اسے دلیل سے قائل کرنا۔ یہ سیرت ابراہیم کا پیغام ہے، یہ آج کی گفتگو کا نچوڑ ہے، اور یہ خلاصہ ہے درس عرفان القرآن کا، درس عرفان القرآن کا، اور یہ مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا۔ ہماری راہ والی اور اس کے گرد و نواح میں محترم علامہ کریمی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی سرپرستی میں راہ والی اور اس کے گرد و نواح میں مختلف گاؤں کے اندر اور مختلف وارڈز کے اندر، مختلف محلوں کے اندر ہر مہینے یہ درس عرفان القرآن کی مبارک نشست ہر انگریزی مہینے کے آخری جمعۃ المبارک کو بعد نماز عشاء ایک ریگولرلی یہ نشست چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے چلتی رہے گی۔ آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم اسد بشیر صاحب، جن اور ان کے تمام اہل خانہ کو اور اہل محلہ کو، اور یہ اس جگہ کا نام کیا ہے، امرت پورہ کے تمام باسیوں کو، اور اسد بشیر صاحب کے بالخصوص اہل خانہ کو، جنہوں نے اپنے گھر میں، اور اہل محلہ کو جو اس ذوق شوق سے تشریف لائے، اس مجلس کا اہتمام کیا۔ یہ کوئی روایتی نہ جلسہ ہے نہ تقریر ہے، یہ قرآن ہے اور قرآن کا پیغام ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کا۔ اس پیغام کے لیے اسد بشیر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، امرت پورہ کے تمام باسیوں کو، اور باہر سے دور نزدیک سے تشریف لانے والے جو علماء ہیں، مہمانان گرامی ہیں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا ایک ایک قدم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی طرح ہمیشہ ہر مہینے اس قرآن مجید کی فکر کو ہمیں عام کرنے کی، اور اس قرآن کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی، اور جہاں یہ مجلس قرآن منعقد ہو وہاں پہنچ کر اس قرآن کے انوار سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ باری تعالیٰ جو کلام مجید پڑھا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ درس قرآن مجید کی یہ مبارک نشست ہوئی، اس کا اہتمام کیا گیا اسد بشیر صاحب کی طرف سے، ان کا ایک ایک قدم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن کا صدقہ مولا ہم سب کی مشکلیں آسان فرما دے، مولا سب کے دکھ دور فرما، سب کی بیماریاں شفا فرما۔ بزرگ فرما رہے ہیں ان کی ہمشیرہ کا آپریشن ہے، اللہ پاک ان کو صحت یابی عطا فرمائے، شفا اور تندرستی۔ جملہ بیماروں کو مولا صحت عطا فرما، جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں مولا دور فرما دے۔ اس بستی پر، امرت پورہ پر اپنی خاص رحمتیں فرما، اپنا کرم نازل فرما، اور اہلیان پاکستان پہ اپنا کرم فرما، عالم اسلام پہ اپنا کرم فرما، روئے زمین پر بسنے والے تمام غلامان مصطفیٰ پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ الہ العالمین اس کلام مجید کا صدقہ، اس درس قرآن مجید کا صدقہ، جن مرحومین کے نام ہم نے لیے، اسد بشیر صاحب کے نانا جان، نانی جان، دادا جان، دادی جان اور دیگر مرحومین، مولا سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کو بلندی درجات عطا فرما، ان کی قبروں پہ اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حاضرین میں سے اور ہم سب کے جتنے بھی اعزاء، اقارب، بزرگ، والدین اس دار فانی سے جا چکے، مولا سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔
اور ہم سب گناہگاروں کو قیامت کے دن حضور کی شفاعت عطا فرما۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔